وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ من سب اصحابی
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، گر چاند ہیں محمد تو ستارے ہیں صحابہ، اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، او ذات جس نے سانو امت محمدیہ دے اندر پیدا فرمایا۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، او ذات جس نے زندگی دے ہر لمحے اندر ساڈی رہنمائی دا فکر کیتا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تھانوں کی ہو گیا، تسی کیوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کر رہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث زمین و آسمان دی او اللہ واسطے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ہو سکتے تھوڑے وچوں او لوگ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتا اور جنگ کیتی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہی ہے اللہ رب العزت نے اینا لوگاں دے بھی درجے بلند کر دیتے جنہاں نے فتح مکہ تو بعد خرچ کیتا تے قتال کیتا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہو لانے لے یا بعد اندر، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے ہر واسطے اچھا ہی وعدہ کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ جو تسی عمل کر دیو خبردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اسیں آخری امت، اس امت دے اندر سب تو بہترین لوگ او لوگ نے جنہاں نو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا جاتا ہے۔ جس شخصیت دے نال صحابی رسول لگ جائے اس دی عظمت دا انکار نہیں ہو سکتا۔ جس شخصیت دے نال صحابی رسول لگ جائے اس دی عظمت، اس دا مقام او باقی لوگاں نالوں خود بخود بلند ہو جاتا۔ ہر صحابی
وہ پہلے مسلمان ہے یا آخر اندر مسلمان ہے؟ جس نے بھی ایمان دی حالت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا، ایمان دی حالت دے اندر ہی فوت ہو گیا، انہوں صحابی کیا جائے۔ ہر صحابی قابل تعریف بھی ہے اور قابل عزت بھی ہے۔ سانو کوئی حق نہیں ہے کسی صحابی دے بارے اندر غلط نظریہ رکھن، گفتگو دور دی بات، غلط نظریہ رکھن دی بھی سانو اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے جان نثار جنہاں نے اپنی زندگیاں ہر وقت اسلام دی خاطر وقف کیتیاں، تکلیفاں اٹھائیاں، پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا، کس دی خاطر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی خاطر اور اسلام دی خاطر، اسلام دا پرچار کیتا، جانا قربان کیتیاں، سولی تے لٹکے، لوہے دیاں کنگیاں دے نال چیرے گئے، لوہے دیاں سلاخاں نو گرم کر کے جسم نو داگیا گیا، تپ دیاں کوئلیاں تے لٹا کے جسم نو چھلنی کیتا گیا، لیکن جس نے بھی جس صحابی کو بھی پوچھیا کہ ہاں بھی تیرا کی نظریہ ہے، اس نے ہی کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے توحید دا اعلان کیتا، اس نے رسول اللہ دی رسالت دا اعلان کیتا۔ او جانثار جماعت، جنہ دے بارے اندر خود قرآن مجید گواہ ہے، شاہد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اے جتنے بھی جانثار نے، جتنے بھی رسول اللہ دے ساتھی نے، وہ فتح مکہ تو پہلے نے، فتح مکہ تو بعد نے، وہ پہلے مسلمان نے یا آخری مسلمان نے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العزت نے اینا دیا مثالاں تورات دے اندر، انجیل دے اندر بیان فرمائیاں۔ اللہ رب العزت نے انہاں واسطے وعدہ کر لیا مغفرتا و اجرا عظیما، بخشش دا، اجر عظیم دا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے نے من سب اصحابی
فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جنہیں میرے صحابہ نو گالیاں دیتیاں، جنہیں میرے صحابہ نو برا بلا کیا، جنہیں میرے صحابہ دے بارے اندر زبان درازیاں کیتیاں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او دے اوتے اللہ دی بھی لعنت، او دے اوتے فرشتیاں دی بھی لعنت، او دے اوتے تمام لوگاں دی لعنت ہے۔ دوسری روایت دے اندر آندا ہے او دے اوتے لعنت کرنا والیاں دی لعنت ہے۔ من سب اصحابی، جنہیں میرے صحابہ نو برا پلا کیا او دے اوتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، او دے اوتے سارے لوگاں دی لعنت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تلقین کر رہے، لا تسبوا اصحابی، اوے لوگو میرے صحابہ نو برا بلا مت کہو، انہاں نو گالیاں نہ دو، اوے زبان اندروں انہاں دے خلاف کوئی گفتگو نہ کرو۔ لا تسبوا اصحابی، اور جس وقت میرے صحابہ دا تذکرہ ہو جائے، میرے صحابہ دی بات آ جائے، اور جس وقت میرے جانثاراں دا تذکرہ ہو جائے، اور تسی اپنی زباناں نو بند رکھیا کرو، انہاں دے خلاف اپنی زباناں نہ کھولو۔ لا تسبوا اصحابی، اور میرے صحابہ نو برا مت کہو، اور تسی اگر سونے دا پہاڑ احد پہاڑ بھی خرچ کر دیو، اللہ دے رستے دے اندر احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دیو، میرے صحابہ دے اد سیر دے مقابلے اندر بھی نہیں ہوئے گا۔ میرے صحابہ ادھا سیر ادھا کلو خرچ کرن، تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دیو، تب بھی میرے صحابہ دے مقابلے اندر تسی پہنچ نہیں سکتے۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بلا مت کہو، انہاں دے بارے اندر زبان درازیاں نہ کرو۔ یو جماعت ہے، اگر انہاں دے بارے اندر زبان درازی کیتی جائے، پھر اسلام دے بارے اندر زبان درازی کیتی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے زبان درازی کیتی جائے۔ سینٹ دے اندر، قومی اسمبلی دے اندر تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت یہ بل پاس ہو چکے ہیں۔ جیڑا صحابہ دے بارے اندر زبان درازی کرے گا، کم از کم 10 سال قید ہوئے گی، جرمانہ ہوئے گا۔ اسے مناسبت دے نال صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دی عظمت نو بیان کیتا جا رہا ہے۔ علی المرتضی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دے درمیان جو محبت ہے، عقیدت ہے، اس کی طرف اشارہ کیتا جائے گا۔ اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر لوگاں دے غلط نظریات نے، وہ نظریات دی تردید کر کے انشاءاللہ یہ واضح کیتا جائے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر جڑا غلط سوچ رکھدا ہے وہ بھی دارہ اسلام تو فارغ ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے نے، ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اختارانی، مینوں منتخب کر لیا۔ کون کہہ رہے نے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ ان اللہ تبارک و تعالی اختارانی،
بے شک اللہ رب العزت نے مینوں منتخب کر لیا، وختار علی اصحابا، اور میرے واسطے میرے صحابہ نو منتخب کیتا، مینوں اللہ نے منتخب کر لیا، میرے واسطے میرے صحابہ نو منتخب کر لیا، فجعل لی منہم وزراء و انصارا و اسحارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے وچوں کچھ میرے وزیر بن گئے، کچھ میرے مددگار بن گئے، کچھ میرے رشتہ دار بن گئے۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جڑا انہاں نو برا بھلا کہے گا، جڑا انہاں نو گالیاں دے گا، جڑا انہاں دے بارے اندر گندی سوچ رکھے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہاں اتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، سارے لوگاں دی لعنت۔ اور نال ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے ساری جماعت جیڑی انہاں نو برا بھلا کہندی ہوئے گی، انہاں دے بارے اندر بکواسات کردی ہوئے گی، غلط نظریہ رکھ دے ہون گے، انہاں دے بارے اندر زبان درازیاں کر دے ہون گے، وہ کل قیامت دن کھڑے ہون گے، اللہ رب العزت نہ انہاں دے فرض قبول کرے گا، نہ انہاں دے نفل قبول کرے گا، انہاں دے فرض بھی ضائع گئے، انہاں دے نفل بھی ضائع گئے۔ جس نے میرے صحابہ نو برا بھلا کیا، کل قیامت دن انہاں دے فرض اور نفل سب کچھ تباہ و برباد ختم ہو جائے، وہ قبول نہیں کیتے جائیں۔ آپ علیہ السلام دی زندگی دے اندر ایک ایسی گفتگو سامنے آئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دے درمیان کچھ بحث ہوئی، کان بین خالد بن ولید و بین عبد الرحمن بن عوف کلام، خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما دے درمیان کچھ کلام ہوئی، گفتگو ہوئی۔ فقال خالد لعبد الرحمن تستطیلون، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مخاطب نے، صلح حدیبیہ تو بعد دی بات ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیتا کہ اسی پہلے مسلمان، ساڈا مقام، ساڈی عظمت اے بعد والے نالوں زیادہ ہے۔ انہاں دی آپس دے اندر تکرار ہوئی، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے نے عبد الرحمن اے مینوں اس طرح دے تانے نہ دے، میں بھی مسلمان ہاں، میں بھی رسول اللہ دا صحابی، تو بھی صحابی۔ اے تکرار ہوئی، گفتگو ہوئی، کلام ہویا، اے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتی گئی۔ اللہ دے رسول اے آپس دے اندر تکرار کر رہے سی، وہ کہہ رہے سبقتمونا، اسی تھوڑے نالوں پہلے مسلمان ہاں، ساڈی عظمت، ساڈا رتبہ زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نو جس وقت شکایت لگائی گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا دعوا لی اصحابی، اور میرے صحابہ نو چھڑ دیو، میرے صحابہ دے بارے اندر کوئی گفتگو نہ کرے، میرے صحابہ دے بارے اندر کوئی کچھ نہ کہے، دعوا لی اصحابی، وہ صلح حدیبیہ تو بعد والے نے، پہلے نے، انہاں نو چھڑ دیو، اے تکرار کر رہے نے، اے گفتگو کر رہے نے، انہاں نو چھڑ دیو، انہاں دے بارے اندر تسی کوئی گفتگو نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
لو انفقتم مثل احد ذهبا ما بلغتم اعمالهم، اور تسی اگر سونے دا پہاڑ بھی خرچ کر دیو پھر بھی انہاں دا اعمال دے برابر نہیں ہو سکدے، انہاں دے عمل تک نہیں پہنچ سکدے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آن والیاں نسلاں نوں اے تلقین کر دیتی، وضاحت کر دیتی کہ کوئی میرے صحابہ دے بارے اندر زبان درازی نہ کرے۔ اگر انہاں دا آپس دے اندر کوئی معاملہ ہے چھڑ دیو انہاں نوں، تھانوں کوئی حق نہیں ہے انہاں دے بارے اندر گفتگو کرو۔ اگر علی المرتضیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اگر انہاں دا آپس دے اندر کسی معاملے اندر اختلاف ہے، تھانوں کوئی حق نہیں انہاں دے خلاف گفتگو کرن۔ ساڈے اندر کوئی اختیار نہیں ہے کہ اسی انہاں دے خلاف گفتگو کریں۔ دعوا لی اصحابی، میرے صحابہ نوں چھڑ دیو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے نے، اللہ اللہ اصحابی، اللہ فی اصحابی، اور میرے صحابہ دے بارے اندر لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اور میں تو بعد میرے صحابہ نو نشانہ نہ بنایو، میں تو بعد میرے صحابہ دے بارے اندر انگلیاں نہ اٹھایو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اور میں تو بعد میرے صحابہ نو کسی قسم دا نشانہ نہ بنایو۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فمن احبہم فبحبی احبہم، او جیڑا انہاں دے نال محبت کرے گا او میری محبت دی وجہ تو انہاں دے نال محبت کرے گا۔ میں تو بعد میرے صحابہ نو کوئی نشانہ نہ بنائے کہ علی المرتضیٰ، امیر معاویہ، عائشہ صدیقہ، حسن و حسین، اور کوئی انہاں دی طرف انگلی نہ اٹھائے، کوئی گفتگو نہ کرے، کوئی انہاں دے بارے اندر تکرار نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیڑا انہاں دے نال محبت کردا ہے او میری محبت دی وجہ تو انہاں دے نال محبت کردا، کیونکہ میں انہاں دے نال محبت کر رہا تو تسی بھی انہاں دے نال محبت کر رہے ہو۔ فمن ابغضہم فبغضی ابغضہم، اوہی بندہ انہاں دے نال بغض رکھے گا، اوہی انہاں دے بارے اندر کینہ رکھے گا، اوہی انہاں دے خلاف گفتگو کرے گا، جنوں میرے نال بغض ہوئے گا، جنوں میرے نال دشمنی ہوئے گی، وہ جیڑا میرے نال دشمنی رکھے گا وہ انہاں دے نال دشمنی رکھے گا، میری دشمنی دی وجہ تو انہاں دے نال دشمنی رکھے گا۔ جس طرح میری محبت دی وجہ تو میرے صحابہ نال محبت ہوئے گی، اسی طرح جیڑا انہاں دے نال بغض رکھے گا وہ میرے نال بغض دی وجہ تو بغض رکھے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ومن آذاہم فقد آذانی، اور جنہاں نے انہاں نو تکلیف دیتی انہاں نے مینوں تکلیف دیتی، جنہاں نے میرے صحابہ نو تکلیف دیتی انہاں نے مینوں تکلیف دیتی، جنہیں انہاں نو برا بھلا کیا انہاں نے مینوں برا بھلا کیا۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جنہاں نے مینوں تکلیف دیتی انہاں نے اللہ نو تکلیف دیتی، اور جنہاں نے اللہ نو تکلیف دیتی اللہ ان قریب انہاں نو پکڑ لے گا، انہاں نو ذلیل کر دے گا، انہاں تے لعنتاں برسائے گا، انہاں نو رسوا کر کے رکھ دے گا۔
معاشرے اندر نظر دوڑا کے دیکھ لو، جیڑا صحابہ دے بارے اندر زبان درازیاں کر رہے نے، ذلیل ہو رہے نے، اللہ رب العزت دی پھٹکاروں تے نازل ہو رہی ہے، غیر اسلام نو بھی اسلام بنا کے انہاں نو لبادہ اسلام دا دے رہے نے، شیطان نے انہاں دے بارے اندر اعمال نو مزین کر دیتا، انہاں نو محسوس نہیں ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہے نے، اللہ رب انہاں تے لعنت برسا رہا ہے۔ جیڑا انہاں نو تکلیف دے رہا وہ مینوں تکلیف دے رہا ہے، جیڑا مینوں تکلیف دے رہا اللہ نو تکلیف دے رہا ہے، جیڑا اللہ نو تکلیف دے رہا اللہ رب العزت پھر ان قریب انہاں نو پکڑ لے گا، ذلیل کر دے۔ صحابہ دی جماعت یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نال محبت دا معیار ہی اسلام رکھ دیتا، جڑا انہاں دے نال محبت کرے گا وہ اسلام ہوئے گا، اسلام اندر ہوئے گا، مسلمان ہوئے گا۔ انہاں دی محبت ہی میری محبت ہے، انہاں دے نال بغض میرے نال بغض ہے، اور جدا میرے نال بغض ہے وہ اللہ دے نال بغض۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرما رہے، جس اختلاف نو اسی اس معاشرے اندر پھیلا رہے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دے بارے اندر کی کہہ رہے ہیں؟ بڑے عمدہ الفاظ، بڑے عمدہ کلمات، کہہ رہے نے ساڈا اختلاف پیدا ہو گیا اہل شام دے نال، کس معاملے اندر؟ دم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے قاتلین دے بارے اندر، خون دے بارے اندر ساڈا اختلاف پیدا ہو۔ لیکن لوگوں سن لو، آپ نے شہراں دے اندر خطوط لکھ دیتے، پیغام بھیج دیتے، اور لوگوں سن لو، ان ربنا واحد، ایک طرف امیر معاویہ نے، دوسری طرف علی المرتضیٰ نے، دونوں طرف مسلمان نے، درمیان دے اندر کچھ باغی لوگ نے، علی المرتضیٰ دے اندر بھی، ساتھیاں اندر بھی، امیر معاویہ ساتھیاں اندر، علی المرتضیٰ دے نال جڑے ساتھی نے او نے جنہاں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیا، اس لیے کہہ رہے سی کہ معاویہ میرے کولو 10 لے لا، مینوں ایک دے دے، اے میرے بد زبانے نے، تیرے زبان دے پکے نے، میرے کو 10 لے لا، مینوں اپنا ایک دے دے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں ان ربنا واحد، ساڈا ایک ہی رب ہے، وَنَبِيَّنَا واحد، ساڈا ایک ہی نبی ہے۔ ساڈے اندر اختلاف ہویا دم عثمان تے، لیکن ساڈا اسلام، ساڈا ایمان، ایک ہی رب، ایک ہی نبی
ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ساڈی دونوں دی دعوت بھی اسلام ہے، ایک کوئی دعوت ہے، اسلام دی دعوت ہے، وہ بھی اسلام دی خاطر ہے، میں بھی اسلام دی خاطر۔ لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، اے میرا اور معاویہ دا ساڈا اللہ تے بھی ایمان اور رسول اللہ دی تصدیق میں اندر سے ایک دوسرے سے زیادہ نہیں، جنہ ایمان میرا اللہ تے ہے اتنا ہی امیر معاویہ دا بھی ہے، جتنی تصدیق میں رسول اللہ دی کر رہا اتنا ہی امیر معاویہ بھی کر رہا ہے۔ لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان، بس ساڈے اندر دم عثمان دے بارے اندر اختلاف پیدا ہویا ہے، ورنہ اسی ایمان دے اندر رسول اللہ تصدیق دے اندر دونوں برابر۔ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے نے یہ ساڈے اندر جڑا معاملہ پیدا ہوا اسی بری، اسی اس تو بری۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا کہ ساڈا اختلاف ہویا دم عثمان تے، لیکن ایمان اندر تصدیق اندر ساڈے تو ایک دوسرے تو کوئی زیادہ نہیں، اسی دونوں برابر۔ دعوتنا فی الاسلام واحد، میری دعوت بھی اسلام ہے، انہیں دعوت بھی اسلام ہے۔ اسے واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ دے بارے اندر بد زبانیاں نہ کرو۔ اگر میرے صحابہ دی بات آ جائے، میرے صحابہ دی گفتگو آ جائے، میرے صحابہ درمیان اختلاف ہو جائے، دعوا لی، اور میرے صحابہ نو چھڑ دیو، میرے صحابہ دے بارے اندر خاموشی اختیار کرو، زبان درازیاں نہ کرو۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے جس نو آڑ بنا کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف زبان درازی کیتی جا رہی ہے۔ اس روایت نو سمجھا نہیں جا رہا، اس دی حقیقت کیا ہے اس نو سمجھا نہیں، ایک روایت نو لے کے امیر معاویہ دے خلاف پروپیگنڈے کیتے جا رہے۔ اور روایت کیڑی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کراں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام کیا ہے، انہاں دے بارے اندر جڑے غلط نظریات نے، اسلام، رسول اللہ دے فرامین، اس دے بارے اندر کی کہہ رہے۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحابہ دی جماعت دے بارے اندر صحیح نظریہ رکھ کے انہاں دے بارے اندر جو اسلام نے انہاں دا مقام دسیا، انہاں دا عزت دسی، انہاں دا احترام دسیا، اللہ رب العزت سانو اسی طرح انہاں دا مقام، انہاں دی عظمت نو سمجھ کے سانو اسی طرح پرچار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔